اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب اپنی پوری جوانی پہ آ چکی دنیا، جہاں کے واسطے ایک آخری نظام آیا. یہ فکر و خبر کا خصوصی پروگرام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی 16ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس کے قریب ہو چلی، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تک کے تأملات نے قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی لے کر مکے سے کوئی 2 میل کوہ حرا کے غار میں جا رہے تھے. یہ ایک مختصر سا غار ہے جس کا طول 4 گز اور عرض 2.25 گز ہے. یہ نیچے کی جانب ہرا نہیں ہے، بلکہ ایک مختصر راستے کے بازو میں اوپر کی چٹانوں کے باہم ملنے سے ایک کوتل ٹیلا یعنی کہ پہاڑ کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ہمراہ جاتی اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر اس غار میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے. کائنات کے مشاہد اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت نادرہ پر غور فرماتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا ایک حصہ تھی، تاکہ زمین کے مشاغل، زندگی کے شور اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہم و غم کی دنیا سے آپ کا کٹنا اس کار عظیم کی تیاری کے لیے پلٹنے کا نقطہ ہو جسے دنیا کو انتظار تھا، اور آپ امانت کبریٰ کا بوجھ اٹھانے، روئے زمین کو بدلنے اور خط تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ نے رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے پہلے آپ کے لیے یہ خلوت نشینی مقدر کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خلوت میں 1 ماہ تک کائنات کی آزاد روح کے ساتھ ہم سفر رہتے اور اس وجود کے پیچھے چھپے ہوئے غیب کے اندر تدبر فرماتے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو تو اس غیب کے ساتھ تعامل کے لیے مستعد رہیں. مشہور مورخ ابن الاثیر الجزری نے اپنی مشہور کتاب الکامل فی التاریخ میں لکھا ہے کہ عبد المطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے حرا میں عبادت کی. وہ رمضان آتے ہی وہاں جا پہنچتے اور پورے مہینے مسکینوں کو کھانا کھلاتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہو گئی، اور یہی سن کمال ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے، تو آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے. چنانچہ مکے میں ایک پتھر آپ کو سلام کرتا تھا. چنانچہ آپ مکے کی گھاٹیوں سے گزرتے تو شجر و حجر سے آواز آتی کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ داہنے بائیں اور پیچھے مڑ کر دیکھتے تو درختوں یا پتھروں کے سوا کچھ نظر نہ آتا. صحیح مسلم میں آپ کا یہ قول بھی مروی ہے کہ میں مکے کے ایک پتھر سے اب بھی واقف ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے سپید صبح کی طرح نمودار ہوتا. اس حالت پر 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا جو مدت نبوت کا 46واں حصہ ہے اور کل مدت نبوت کا 23 برس ہے. اس کے بعد جب حرا میں خلوت نشینی کا 3را سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روئے زمین کے باشندے پر اس کی رحمت کا فیضان ہو. چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مشرف کیا، اور حضرت جبریل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے. بیشتر سیرت نگار کہتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، لیکن ایک گروہ کہتا ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا.
بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ تھا، لیکن علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیہقی نے یہ حکایت کی ہے کہ خواب کی مدت 6 ماہ تھی، لہٰذا خواب کے ذریعے نبوت کا آغاز 40 سال کی عمر کے مکمل ہونے پر ماہ ربیع الاول میں ہوا، جو آپ کی ولادت کا مہینہ ہے، لیکن حالت بیداری میں آپ کے پاس وحی رمضان شریف میں آئی۔ آئیے اب ذرا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبانی اس واقعی کی تفصیلات سنیں، جو نبوت کا نقطۂ آغاز تھا اور جس سے کفر و ضلالت کی تاریکیاں چھٹتی چلی گئی، یہاں تک کہ زندگی کی رفتار بدل گئی اور تاریخ کا رخ پلٹ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نیند میں اچھے خواب سے ہوئی۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ سپید صبح کی طرح نمودار ہوتا، پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات گھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت رہتے۔ اس کے لیے آپ توشہ لے جاتے، پھر توشہ ختم ہونے پر حضرت ختیجہ کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آیا اور آپ غار حرا میں تھے، یعنی آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس پر اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے دبایا کہ میری قوت نچوڑ دی، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار پکڑ کر دبوچا، پھر چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اور تمہارا رب نہایت کریم ہے۔ ان آیات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ حضرت ختیجہ بن خویلد کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ خوف جاتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ کو واقعی کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا مجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا نہیں، آپ کو ڈر کاہے کا؟ میں دیکھتی ہوں آپ اقربا پر شفقت فرماتے ہیں، سچ بولتے ہیں، رانڈوں یتیموں کی دستگیری کرتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں، اصل مصیبت زدوں سے ہمدردی کرتے ہیں، لہٰذا آپ کو کبھی غمگین نہ فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی میں لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت ختیجہ نے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ سے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا تم لائے ہو تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی ہے، اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھنے لکھنے سے ناواقف رہے تھے، اس لیے ان کی معلومات کتابی نہیں تھی کہ وہ جان سکتے کہ آپ سے پہلے آنے والے انبیاء پر جو صحیفے نازل ہوئے ان میں کیا لکھا ہے اور آپ کے بارے میں کیا پیشین گوئی ہے۔ اس لیے آپ کو وحی آنے پر
ایک طرح سے بالکل نئی بات معلوم ہوئی۔ حالانکہ آپ کے زمانے میں یہودی اور عیسائی علماء تھے، ان کو آپ کے آنے کے اشارے معلوم تھے، انہی اشاروں کو ورقہ بن نوفل بھی جانتے تھے، جن میں سے کچھ کا تذکرہ ہم انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں کریں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہندو قوم کی مذہبی کتابوں، وید وغیرہ میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا محمد